اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم غلامان آل عمران یوم تاسیس 1976 سے آج تک اپنے دینی اور رفاہی خدمات فرائض کے طولانی سفر میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہے۔ تنظیم نے بغیر نمود و نمائش اور تشہیر کے محض اللہ کی رضا کی خاطر عظیم خدمات پیش کی ہیں۔ حالیہ دنوں میں انجمن حسینیہ خواجگان کے اندر پیدا ہونے والے بحران کے دوران بعض افراد نے تنظیم آل عمران کے متعلق غلط، زہریلا اور بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی بنیاد پر تنظیم کو اپنے موقف کی وضاحت ضروری محسوس ہوتی ہے۔ تنظیم آل عمران مخیر مومنین کے تعاون سے ضرورت مند مومنین اور خاندانوں کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے، لیکن بعض افراد تنظیم کے ساتھ تعاون اور کار خیر میں شامل ہونے کے بجائے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کے ذریعے پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ تنظیم آل عمران پر عروۃ الوثقی اور سید جواد نقوی صاحب کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہاں آل عمران کو عروۃ الوثقی کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہی گروہ اب انجمن حسینیہ خواجگان کو بھی عروۃ الوثقی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کے پیچھے فقط بغض اور کینہ توزی کے علاوہ کوئی دلیل اور ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ اس پراپیگنڈا میں تنظیم آل عمران اور جامعہ عروۃ الوثقی دونوں کے خلاف باطنی بغض کا اظہار کیا گیا ہے۔ تنظیم ماضی کی طرح اپنے تنظیمی آئین اور ڈھانچے کے ساتھ مستقل حیثیت میں قائم ہے، جس پر تمام دستاویزات اور تنظیم کا عمل گواہ ہے۔ تنظیم شروع سے قابل احترام علماء کی رہنمائی میں چلتی رہی ہے، جس کی واضح مثال حجت الاسلام جناب آغا سید علی الموسوی اور ان سے پہلے ان کے والد گرامی آغا سید حسن موسوی ہیں۔ مذکورہ علماء کے علاوہ دیگر علماء کرام بھی تنظیم آل عمران، انجمن حسینیہ خواجگان اور دیگر اداروں کی دینی و علمی رہنمائی کرتے رہے ہیں، لیکن کسی نے اسے قبضہ قرار نہیں دیا۔ آج بھی تنظیم آل عمران حسب سابق علماء کرام کی رہنمائی میں عمل کرتی ہے، جن میں نمایاں شخصیت سید جواد نقوی صاحب کی ہے۔ گزشتہ 15 سال سے ہم نے انہیں ہر طرح سے آزمایا ہے۔ دین کی تبلیغ، قرآن کریم کی تفسیر، مکتب تشیع کی ترویج، نظام امامت و ولایت کی تشریح کے ساتھ ساتھ حق گوئی اور اتحاد امت کے لیے کوشاں پایا ہے۔ دینی و علمی مسائل میں ان سے رہنمائی کے لیے ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور اس بات کا کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے 15 سال ان کے ساتھ چل کر یہ یقین کر لیا ہے کہ اس وقت وہ ملت تشیع کی بہترین رہنمائی کر رہے ہیں۔ تنظیم آل عمران جامعہ عروۃ الوثقی اور اس کے دیگر متعلقہ اداروں کو قوم کے لیے ایک عظیم سرمایہ سمجھتے ہیں، اور تشیع کے وقار اور ارتقاء میں اہم سنگ میر سمجھتے ہیں۔ اس ادارہ کی مخالفت کو اسلام، تشیع اور ملت کے ساتھ خیانت سمجھتے ہیں۔ جامعہ عروۃ الوثقی میں قوم اور دین کا مال مکمل امانت داری کے ساتھ انہی مقاصد میں لگایا گیا ہے جس کے لیے مال دیا گیا۔ جامعہ میں جانے والا ہر شخص، دوست و دشمن، اس کی گواہی دے رہا ہے، اور ہر وہ شخص جامعہ میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ کیا جامعہ عروۃ الوثقی کے علاوہ دیگر ادارے اور انجمنیں اس امانت داری کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ جس کام کی بابت مال دیا گیا ہو اسی میں لگایا گیا ہو؟ تنظیم غلامان آل عمران کی انجمن حسینیہ کے لیے باغبانی اور سائبانی۔ نمبر 1، ایسا صدر جس کے سامنے موجودہ دور کی طرح کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ تھا۔ اس وقت ظہور علی منگلہ صاحب کا انتخاب، ان کی تیاری اور الیکشن میں مدد اور طاقتور صدر کے غضب کا سامنا شامل ہے۔
نمبر 2 قبرستان فردوسیہ۔ وقت کے حاکم سے قبرستان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ذمہ داری لینا اور ٹھیکیدار سے قبضہ واگزار کروانا اور اس کی 4 دیواری، قبروں کی ترتیب، مسجد کی تعمیر نو، خوبصورت گلستان، سڑک کی تعمیر اور بچوں کے لیے جھولے تاکہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ جا سکیں۔ 20 سال تک وہاں کوئی قبر نہیں بنی تھی، جبکہ جن کی قبر وہاں تھی ان کے بچوں کے لیے قبر تک جانا ممکن ہی نہ تھا۔ لوگوں سے مل کر اس قبرستان کی طرف متوجہ کیا اور اس کو اس پوزیشن میں لانا شامل ہے۔ قبرستان مومن پورہ سے ہفتہ وار ایک مجلس کم کر کے ماہانہ مجلس کا بہترین اہتمام قبرستان فردوسی میں کیا، جس کے لیے موچی گیٹ، شاد باغ، وسن پورہ سے بسیں چلتی تھیں۔ اس دور میں 2000 کے قریب افراد کی شرکت تھی، لیکن جب کہ انجمن حسینیہ نے واپس لیا تو سیکورٹی کا بہانہ کر کے مجلس کو بند کر دیا گیا۔ اگر ہم اس وجہ سے مجلس بند کر دیں تو کیا شیعہ کا مقصد پورا ہوگا یا دوسروں کا؟ جبکہ آل عمران کی طرف سے باوجود دہشت گردی کے آج تک ہر اتوار مومن پورہ میں مجلس قائم و دائم ہے۔ نمبر 3 قومی مرکز۔ آل عمران مرکز کے لیے جیل روڈ پر جگہ خریدی گئی تھی، جس کو فروخت کر کے رجسٹری خرچہ تک اپنی گرہ سے ادا کیا۔ قومی یکجہتی کے مقصد کے لیے مشترکہ طور پر تعمیر کرنے اور چلانے کا پروگرام طے ہوا، جس کو ثبوتاز کر کے یہ شکل بنا دی گئی کہ آل عمران کی تجاویز کا بھی مذاق بنا دیا گیا۔ حکیم افتخار صاحب جب ظہور منگلہ صاحب کے ساتھی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تو انہیں گھر بلا کر وقت کے طاقتور ترین اسلحہ بردار لوگوں کے درمیان بٹھا کر دھمکایا گیا، جس کے لیے آل عمران انجمن حسینیہ کے افراد کے ہمراہ بعض پرس کے لیے ظہور علی منگلہ صاحب کے گھر گئے اور ان سے آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ لیا۔ اختر صاحب جموں والے بمقابلہ ظہور علی صاحب منگلہ کے ساتھی کا آج کی طرح مخالفت عروج پر چلی گئی تو آل عمران نے دونوں گروپوں کو بٹھا کر معاہدہ کروایا اور برادری کو تقسیم سے بچا لیا۔ قبرستان بارے ہمیشہ وقت کے سربراہان کو تذکرہ دیتے رہتے ہیں کہ دین میں تجاوز نہ کریں۔ ایک فکر جو عوام میں وائرل کی گئی کہ تنظیم کو توڑ دیا گیا ہے اور کچھ افراد کو تنظیم سے نکال دیا گیا ہے، کیا کارکردگی میں ایسا کوئی فرق آیا ہے؟ یعنی کسی غریب یا بیمار کی مدد میں فرق آیا ہے؟ تو ایسے افراد جو صرف آل عمران کا بیج لگا کر اور مخالفین کی باتوں میں آ کر کاموں میں رکھنا ڈالتے ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ آل عمران کے شعبہ جات جو پوری آب و تاب سے چل رہے ہیں، اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو کرے کہاں فرق آیا ہے۔ خواہش ہے کہ انجمن حسینیہ میں جو بھی آئے وہ خدمت کا جذبہ لے کر آئے، نہ کہ حکومت کے لیے، اور وہ بھی تا حیات۔ خدمت کا جذبہ سے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو عہدہ ضروری نہیں۔ ساجد علی جابا صاحب مرحوم کی مثال سامنے ہے۔ آل عمران سکول سسٹم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تنظیم غلامانِ آل عمران کو یہ عزت دی کہ پاکستان کا پہلا شیعہ مشخص اسکول فیصل ٹاؤن میں بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بنانے میں بہت سے علمی شخصیات اور شیعہ اساتذہ کے تجربات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کام کو کرنے کے لیے مشاورت میں تقریباً 12 سال لگے۔ ایسے اسکول یعنی شیعہ مشخص کی پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اس وقت اس کی ایک برانچ آل عمران سادات بستی میں کام کر رہی ہے، اور سادات بستی ہی میں اسکول کی عمارت جو کہ 4 کنال پر محیط ہے زیر تعمیر ہے۔ ان قریب اس کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا۔ آل عمران کمیونٹی سینٹر فیصل ٹاؤن۔ اہل تشیع کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یعنی مجالس و محافل، مردہ کو غسل دینے کا انتظام و دیگر تقریبات کے لیے لاہور کے چاروں کونوں میں ایسے سینٹر ہونے چاہیے۔ اس وقت کمیونٹی سینٹر فیصل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور گرد و نواح کی آبادیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس میں 5 وقت کی نماز باجمند ہوتی ہے اور آل عمران سکول سسٹم کی تقریبات بھی اس میں ہو رہی ہیں۔
مجالس و محافل، معصومین کی ولادت و شہادت پر جلسہ یا مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہفتہ وار مجلس مومن پورہ قبرستان میں جاری ہے۔ حسینیہ آل عمران مشہد مقدس و کم المقدسہ، زائرین امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کم کے لیے انتہائی سستے داموں بہترین رہائش، جس میں برتن، چولہے، گرم ٹھنڈا پانی، کراکری، کچن، استری وغیرہ کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ان میں ہر سال تقریباً 25,000 سے زائد زائرین مستفید ہوتے ہیں۔ تنظیم آل عمران کے ورکر خوشنودی خدا کے لیے مستحقین کی خدمت کے لیے بر موقع عید الفطر فطرانہ اکٹھا کرتے ہیں اور بر موقع عید الاضحیٰ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتے ہیں۔ شفا خانہ جات، کوچہ قاضی خانہ موچی گیٹ، فیصل ٹاؤن، عزیز کالونی، غازی آباد، سادات بستی، جس میں ایکس رے، ڈینٹل یونٹ، لیبارٹری، ڈسپنسری، زچہ بچہ سینٹر، جنرل فزیشین، ہومیوپیتھی، حکیم صاحب کی خدمات مہیا ہیں اور بوقت ضرورت پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں اور کرونا ویکسین بھی لگائی جاتی ہے۔ ان شفاخانہ جات سے روزانہ تقریباً 2,000 افراد مستفید ہوتے ہیں۔ راشن برائے سادات و غیر سادات، آج کل کے دور میں جہاں مہنگائی نے سب کا جینا مشکل کر دیا ہے، ضرورت مندوں کو فری یا آدھی قیمت پر راشن دیا جاتا ہے۔ اس سے تقریباً 1,200 خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ ماہ شعبان، ماہ رمضان اور عید الفطر کے موقع پر ڈونرز کے تعاون سے مستحقین کی بھرپور خدمت کی جاتی ہے۔ کمپیوٹر سینٹر، اندرون شہر جہاں مستحقین کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے، ان کو جدید زمانہ سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کافی طالب علم اس سے مستفید ہو کر اپنا ذریعہ معاش چلا رہے ہیں۔ شعبہ قرض برائے سادات و غیر سادات، معاشی طور پر اہل تشیع کا معیار بلند کرنے کے لیے حقداروں کو بعد از شخصی ضمانت بغیر سود کے 1 لاکھ کا قرضہ آسان اقساط پر دیا جاتا ہے۔ تنظیم غلامان آل عمران تمام ان نوجوانوں کو جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تنظیم کے معاونین میں شامل کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی کارکردگی کو دیکھ کر مشاورتی کونسل ان کے برادر بنانے کی حوث کو سفارش کرے گی۔